السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں لے کے آئی ہوں ایک ایسی ریسپی جو سردیوں میں صحت اور ذائقے کا ایک بہترین انتخاب ہے۔ ہر قسم کی کمزوری اور سردی سے بچاؤ کے لیے گھر کے بنے ہوئے خالص دیسی اور بیحد لذیذ السی کے لڈو۔ طاقت سے بھرپور یہ السی کے لڈو بنانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک کلاس میں دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ریسپی کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں میرے پاس مونگ پھلی تھی، اس کو جو ہے لو فلیم پہ خالی کڑھائی میں ڈال کے جو ہے ڈرائی روسٹ کر لیا ہے میں نے، اور یہ میرے پاس کچی تھی تو اس کے جو ہے چھلکے بھی بعد میں ٹھنڈا ہو کے جو ہے اتر جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ مونگ پھلی کو روسٹ کر لیا ہے، 5 سے 6 منٹ کافی ہوں گے، اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد جو ہے اس طرح سے چھلکے اتار لیے تھے میں نے۔ آپ بغیر چھلکوں کے لے لیں تو وہ بھی بہت بیسٹ ہے، لیکن اس کو بھی اس طرح ہلکا ڈرائی روسٹ کر لینا تو وہ بیسٹ ہوگا۔ ریسپی کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی چیز مس نہ ہو اور آپ بھی مزیدار سے السی کی پنیاں تیار کر سکیں۔ اور یہ ہے میرے پاس 1 پاؤ بادام آپ نے اچھی کوالٹی کے لینے ہیں، کڑوے نہ ہوں، اور ان کو بھی میں نے جو ہے 5 سے 6 منٹ کے لیے روسٹ کر لیا تھا۔ اور آپ اپنی پسند کے مطابق بھی ڈرائی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے میرے پاس سفید تل، ان کو بھی میں خالی ایسے ہی 5 سے 6 منٹ تک جو ہے لو فلیم پہ روسٹ کر لوں گی۔ یہ بھی روسٹ ہو چکے ہیں۔ اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی اور ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ بادام اور مونگ پھلی کو میں نے کر لیا ہے گرائنڈ، آپ ثابت یا دردرے کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ بیسٹ ہے۔ اب باری ہے السی کی۔ السی جو میں نے لی ہے 4 پیالی، اور اس کو بھی آدھا آدھا کر کے میں نے جو ہے ہلکا روسٹ کر لیا تھا۔ اس کو تقریباً روسٹ کرتے ہوئے 8 سے 10 منٹ لگیں گے۔ جب یہ اچھے سے گرم ہوگی اور اندر تک پکنے لگے گی تو یہ آواز کرنے لگے گی اور اس طرح ابھرنے لگے گی۔ آپ نے جو ہے ساتھ ساتھ چمچہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ کوئی دانہ السی کا رہ نہ جائے۔ جب فائدہ اور ذائقہ دونوں ایک ساتھ ملے تو پھر السی کا لڈو جو ہے سردیوں میں ضرور بنانے چاہیے۔ اگر چائے ہو اور ساتھ میں سردی میں السی کے لڈو ہوں تو آپ کی چائے اور سردی دونوں کا مزہ ایک ساتھ دوالا کر ہو جائے گا۔ اور جب اس کا ایک ایک دانہ روسٹ ہو چکا ہوگا تو یہ آواز کرنا بند کر دے گی اور اس طرح ابھرنا بھی بند کر دے گی، تو پھر اس کو چولہے سے اتار لیں۔ آدھی آدھی کر کے میں نے جو تمام السی تھی اس کو میں نے روسٹ کر لیا ہے۔ اب اس کو کرنا ہے گرائنڈ، اور یہاں السی کو کر لیا ہے میں نے گرائنڈ۔ اس کو جب تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے، مطلب ہاتھ لگنے لگے، تو اس کو جو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے، اور تھوڑا دانہ رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، یہ ایک لڈو کی خوبصورتی پہ آئے گی اس کے ساتھ۔ اس میں جو پیلا پن ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ السی کا ایک ایک دانہ اندر تک پک چکا تھا۔ اور اب باری ہے سوجی کی۔ سوجی میں نے لی ہے 4 پیالی، اس کو جو ہے اس طریقے سے آپ نے چھان لینا ہے چھاننی کی مدد سے۔ اب اور سوجی کو جو آپ نے بھوننا ہے، اور کس طریقے سے بھوننا ہے، اس میں آئل یا گھی بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے۔ اس کو آپ نے لو فلیم پہ اسی طرح خالی برتن میں ڈال کے بھون لینا ہے، اور چمچہ ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے تاکہ سوجی کا ایک ایک دانہ جو ہے وہ لائٹ براؤن سے کلر میں آ جائے۔ اور یہاں ماشاءاللہ سوجی جو ہے وہ لائٹ براؤن سے کلر میں آ چکی ہے، اور اس کو جو ہے برتن میں نے نکال لیا ہے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ لگے ہیں اس کو۔ اور اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ یہاں 1.5 کلو کے قریب میں نے گھی لیا ہے اور اس کو پگھلا لیں، اور گھی گرم ہونے کے بعد اس میں 8 پیالی جو گندم کا آٹا ہے، جو ہم روٹی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، گندم کا آٹا اونلی، وہ جو چھان کے اچھے سے وہ میں نے ایڈ کیا اس میں، چمچ کے ساتھ اس کو آہستہ سے ہلائیں، اور گندم کا آٹا جو گھی میں مکس کر لیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ نے اس میں کوئی گلٹی کوئی لمس نہیں پڑنے دینا، اور اسی طرح آپ نے اس کو ساتھ ساتھ چمچہ ہلاتے رہنا ہے، اور اس کو اتنا بھوننا ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے یہ گھی بھی چھوڑنے لگے، اور فلیم کو آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے۔ اور یہاں اس نے گھی چھوڑ دیا ہے، اس کی بنائی اچھے سے ہو گئی ہے۔ آپ نے زیادہ جلدی نہیں کرنی ہے، اگر آپ زیادہ جلدی کریں گے تو اس میں کچا پن رہ جائے گا اور ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آئے گا۔ اور اب باری ہے چاشنی تیار کرنے کی۔ یہاں 2 سے 2.5 گلاس جو ہے میں نے پانی لیا ہے، اور اس میں الائچی یا الائچی پاؤڈر شامل کریں، اور 2 کلو کے قریب جو ہے وہ میں نے چینی ایڈ کی۔ آپ کم یا زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو کم ڈال لیں، اور اس کو چمچ کی مدد سے ہلائیں تاکہ چینی جو ہے وہ مکس ہو جائے۔ اور یہاں چاشنی کو جو ہے وہ ہلا رہا ہے، اور اس کو آپ نے جب اس کے تار بننے لگے اس طرح سے تو سمجھیں کہ چاشنی تیار ہے، موٹی سے بننے لگے چاشنی میں، اور پھر اس کو مزید پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور ماشاءاللہ چاشنی جو ہے پک چکی ہے، دیکھیے کتنا پیارا سا لائٹ براؤن سا کلر ہے اور تار بھی بن رہا ہے۔ اور اب ہے ہمارا میزہ تیار کرنے کی باری۔ اب اس میں جو السی پیس کے رکھی ہوئی تھی اس کو وہ ایڈ کر رہی ہوں، اور نیکسٹ اس میں جو سوجی تھی بھون کے رکھی ہوئی وہ اس کو ایڈ کیا ہے، اور نیکسٹ اب جو یہ ڈرائی فروٹس ریڈی کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ اس پہ تل اور ساتھ میں مونگ پھلی اور بادام جو گرائنڈ کیے ہوئے تھے ان کو ایڈ کیا ہے۔ آپ اپنی پسند کے مطابق ڈرائی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اب باری ہے اس کی مکسنگ کی۔ تمام چیزوں کو ہم نے ایڈ کر لیا ہے اور ساتھ میں اب ہم چاشنی کو ڈال رہے ہیں۔ ہلکے ہاتھ سے آپ نے آہستہ آہستہ اس کو مکس کرنا ہے، اور خیال رکھیں کہ چاشنی کے آپ کے اوپر چھینٹے نہ پڑیں، اور اس میں گلٹیاں نہیں آپ نے بننے دینی، بالکل ہلکا ہاتھ رکھنا ہے مکسنگ میں۔ اور ماشاءاللہ سے دیکھیے کتنی پیاری جو ہے وہ اس کی مکسنگ ہوئی ہے۔ چاشنی جو ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے ایک دم، اس میں نہ زیادہ ہے اور نہ ہی کم ہے، اور بہت اچھے سے اس کی مکسنگ ہوئی ہے، کوئی لمس کوئی گلٹی نہیں بنی اس کے اندر۔ اور یہ میں نے کشمش ایڈ کی ہے، اس کو دھو کے صاف کر لیا تھا۔ اور اب اس کو چڑھا دینا ہے چولہے پہ، تاکہ جو چاشنی ڈالی ہے وہ بھی جذب ہو جائے ساتھ ساتھ، اور جو انگریڈینٹس اور ڈرائی فروٹس ایڈ کیے ہیں وہ بھی اندر اچھے سے جو ہے وہ پک جائیں اس میں۔ اور یہ دیکھیں یہاں اس طرح سے کنسسٹنسی ہونی چاہیے، نہ زیادہ سخت ہو اور نہ ہی زیادہ نرم ہو۔ اس طریقے سے جو ہے وہ پنیاں بنانے میں بھی، لڈو بنانے میں آسانی ہوگی۔ اور اب اس کو آپ نے اتار لینا ہے چولہے سے، اور اس کو رکھنا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ اور یہاں جب ہاتھ ہلکا جو ہے اس کو لگنے لگے، ہاتھ سہنے لگے گرم گرم، تو پھر آپ نے اس کی جو ہے پنیاں بنا لینی ہے اس طریقے سے۔ اور اس کو آپ نے زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، اگر زیادہ ٹھنڈا ہوا تو یہ جمنے لگے گا اور پھر جو لڈو وہ صحیح شیپس میں نہیں آئیں گے۔ اس طرح سے آپ نے سارے لڈو جو ہے وہ تیار کر لینے ہیں۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے، اور بہت ہی مزیدار لڈو جو ہے دیکھیں ہم نے تیار کر لیے ہیں۔ ایک ٹرے میں اس طرح ان کو پھیلا کے رکھ دینا ہے، تاکہ یہ تھوڑا سا جب ٹھنڈا ہوگا تو ان کی کنسسٹنسی بالکل ایک لڈو کی طرح ہوگی، اور یہ تھوڑا ہلکا ہلکا جم جائیں گے، اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی جسمانی کمزوری ہو، سر درد، پٹھوں کا مسئلہ، کمر کا مسئلہ، گھٹنوں کا درد، بالوں کا خراب ہونا، سکن کا خراب ہونا، تو یہ السی کے لڈو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ ان کو ضرور پسند کریں گے۔ آپ اپنے گھر پہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، خود بنائیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی سافٹ جو ہے وہ بن کے تیار ہوئے ہیں۔ ریسپی آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔